ایک غم سے تو نکلنے دیا کر اے زندگی، ہم کون سا کہیں بھاگے جا رہے ہیں۔ میری فطرت ہی مجھے تنہا کرتی ہے، منافق ہو جاؤں تو بھیڑ لگا دوں۔ مٹی سے مٹی ہونے تک کے درمیانی وقت کو زندگی کہتے ہیں۔ اس مختصر وقت میں جو اللہ کو راضی کر گیا وہ جیت گیا۔ اپنی ظاہر اور باطن کو ایک کریں۔ اللہ کے حضور آپ کی سادگی اور عاجزی آپ کی خوبصورت اور بناوٹی لفظوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ امام غزالی سے منسوب ایک روایت ہے، کہتے ہیں جتنے سجدے جوانی میں کر سکتی ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ مصلی پر جب بھی جاؤ انسانیت ادا کر کے جاؤ، کیونکہ وہ رب نمازوں کی قضا تو قبول کر لیتا ہے مگر انسانیت کی قضائیں کبھی قبول نہیں کرتا۔ ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کن کن طریقوں سے خود ہمارا مددگار بنتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جب اللہ تعالیٰ مشکل میں کوئی مددگار نہیں بھیجتا تو یہ کبھی نہ سوچیں کہ اس نے مشکل میں ہمیں اکیلا اور تنہا چھوڑ دیا ہے، بلکہ مشکل میں جس میں ہمارے ساتھ کوئی نہ ہو اس میں اللہ تعالیٰ خود ہمارا مددگار بن جاتا ہے، ہماری مشکلات کا حل بن جاتا ہے، یعنی مشکلات کے حل کا ذریعہ وسیلہ خود بن جاتا ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تکلیف میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ زندگی میں بہت ساری باتیں خلاف توقع ہوتی رہتی ہیں اور ہمیں ناقابل برداشت بھی لگتی ہیں، مگر بہرحال انہیں سننا ہی پڑتا ہے اور برداشت کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہی زندگی ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے والا شخص صرف مسجد میں بیٹھا تسبیح اور نوافل کرتا رہے، حالانکہ یہ درست نہیں، بلکہ دین تو دنیا میں رہتے ہوئے تمام معاملات کو دین کے مطابق ہینڈل کرنے کا نام ہے، اور صرف مسجد میں بیٹھ کر تسبیح اور نوافل میں مشغول رہنا کبھی بھی اسلام نہیں ہو سکتا۔ یہ تو سراسر رہبانیت ہے۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے رہبانیت سے منع فرمایا ہے۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو کبھی اکیلا نہ سمجھنا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، ساری مشکلیں اور تمام تر تکالیف ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ یہ دنیا انسان کے لیے دارالامتحان ہے، جبکہ قیامت کا دن اس کے لیے اس امتحان کے نتائج دیکھنے کا دن ہوگا۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کے خاموش ہو جانا کہ وہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ اگر ہمیں تکلیف پہنچانے والوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے کتنی خیر تھی تو وہ کبھی ایسا نہ کرتے۔ جتنا تم بغیر کسی معاوضے کے دو گے اتنا ہی تمہیں بغیر کسی توقع کے رزق ملے گا۔ مثال دینا اور مثال بننا دو الگ باتیں ہیں۔ مثال دینا آسان ہے اور مثال بننا مشکل۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں ایک وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے صحیح بخاری۔ جھوٹ بولنا آسان ہے، چھپانا مشکل ہے۔ سچ بولنا آسان ہے، سننا مشکل ہے۔ نفرت کرنا آسان ہے، جھیلنا مشکل ہے، اور انسان کہلانا آسان ہے اور انسان بننا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یقین رکھو اگر اللہ تعالیٰ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے انشاءاللہ۔ یقین جانیں اللہ کو سب یاد ہے۔ تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزے کا انتظار کرنا، تمہاری تڑپ، تمہاری جستجو، وہ کچھ نہیں بھولا، وہ کبھی نہیں بھولتا۔ وہ عنقریب تمہارے لیے معجزہ خاص کر کے تمہارے من پسند چیز تمہیں عطا کر دے گا انشاءاللہ العزیز۔ جب انصاف میں طاقت نہیں ہوتی
تو چوروں، ڈاکوؤں اور قاتلوں کے پاس طاقت آ جاتی ہے۔ اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ اپنا وہ ہے جس سے باتیں کھل کر کی جائیں، نہ کہ سنبھل کر۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذکر کرنے والے کو ذکر اتنی قوت دیتا ہے کہ وہ ذکر کے ساتھ وہ کچھ کر سکتا ہے جس کا ذکر کے بغیر وہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ویسے ہی رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ جو شخص آپ کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے زخموں کو کرید کر ان پر نمک چھڑکے اس انسان سے دامن چھڑا لینا ہی بہتر ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔